اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سکول بی ایم ایس کنڈی، کلاس 8، سبجیکٹ اردو، ٹاپک راجہ جامبو لوچن۔ بچوں، آج جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا، آج اسے آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ راجہ جامبو لوچن کو ادب سے بڑا شغف تھا۔ اس نے اپنے دربار میں متعدد ادیب شاعر جمع کیے تھے۔ راجہ نے اپنے دربار میں کئی قصہ گو بھی رکھے تھے۔ وہ ان سب سے اچھی باتیں، قصے، کہانیاں سناتا اور خوش ہوتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ان ادیبوں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے بھی نوازتا۔ دربار میں اکثر شعر و ادب کی محفلیں منعقد ہوتی، جن کا حال مخبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جاتا۔ اس راجہ کے کئی قصے مشہور تھے جن کا لوگ اکثر ذکر کرتے تھے۔ ایسا ہی ایک قصہ شکار سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کئی دنوں تک جنگل میں گھومتا رہا مگر اسے کوئی شکار نہ ملا۔ وہ مایوس ہو کر ایک ٹیلے پر جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر ستانے کے بعد راجہ پھر شکار کے لیے چل نکلا۔ وہ شکار کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے دور پہاڑیوں کی طرف جا نکلا۔ اچانک اسے ایک تالاب نظر آیا۔ اس نے تالاب کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک شیر اور بکری اکٹھے تالاب سے پانی پی رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر راجہ حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ شیر جو بکری کو کھاتا تھا کتنے پیار سے بکری کے ساتھ پانی پی رہا ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی اور رحم کے جذبات نے جوش مارا اور اس نے ہمیشہ کے لیے شکار کرنا ترک کر دیا۔ اس نے عہد کیا کہ اب وہ کسی قسم کا شکار نہیں کرے گا۔ راجہ نے جس مقام پر شیر اور بکری کو ایک ساتھ پانی پیتے دیکھا، وہاں ایک خوبصورت شہر بسایا اور اپنے نام پر اس شہر کا نام جامبو رکھا، جو رفتہ رفتہ جموں کے نام سے مشہور ہوا۔ راجہ جامبو لوچن نے اس شہر میں کئی مندر بھی بنوائے۔ اسی زمانے سے یہ شہر مندروں کا شہر کہلانے لگا۔ ابتدا میں یہ چھوٹا سا شہر تھا، آبادی کم تھی، بازار بھی کم تھے۔